السلام علیکم۔ پروگرام عامل آن لائن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو، اس پروگرام میں ہم ان موضوعات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو کافی زیادہ معنی رکھتے ہیں اور معاشرے میں ان پہ توجہ نہیں دی جاتی، مثلاً کہ روحانی معاملات جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ٹاپکس ہیں، ہم اپنی پچھلی 2 ایپیسوڈز میں اس کو کور بھی کر چکے ہیں، یہ ہماری تیسری ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی 2 ایپیسوڈز کے اگر میں آپ کو خلاصہ کروں تو وہ نظر بد کے ٹاپک پہ تھیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی معزز گیسٹ ہیں جناب اصغر علی سید صاحب۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ بہتر۔ اچھا، ہم بہت ہی مزیدار گفتگو رہتی ہے ہماری ویسے تو، یہ جو ہم اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک تشنگی چھوڑی تھی آج کے موضوع کے حوالے سے، کہ وہ یہ تھی کہ جادو ایسا ٹاپک ہے کہ جو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ ٹاپک جو ہے اس پہ کچھ بتائیں ہمیں۔ جادو کے انٹروڈکشن سے آئیں گے ہم۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا۔ جی مدر صاحب، جیسے کہ ہماری پچھلے 2 پروگرامس میں بات ہو چکی ہے اور تفصیلاً ہم نے بات کی نظر بد کے بارے میں، مختلف اقسام کی نظر کے بارے میں، کس کس طرح نظر ہوتی ہے، شرعی طور پہ نظر بد کی کیا حیثیت ہے، اور کن لوگوں پہ نظر کے کس طرح کے اثرات آتے ہیں۔ اب یہ کہ انسانی نظر، جناتی نظر، اس طریقے سے ہم نے، اور نظر سے بچنے کے طریقے، ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے شریعت میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اور جادو کے بارے میں سب سے پہلی بات، جیسے کہ آپ نے کہا جادو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، بالکل جادو ہوتا ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ آپ نے یقیناً سورہ فلق پڑھی ہوگی۔ بالکل۔ الحمدللہ ہم جو ہے وہ سورہ فلق ایسی سورہ میں کہ چاروں کل میں، جیسے کہ سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ چاروں کل جو کہلاتے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہے ان کو پڑھا بھی جاتا ہے مختلف دعاؤں کی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فلق، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی ان عورتوں سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو گنڈے پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھیں۔ یعنی پہلے عرب میں جو جادو ہوتا تھا وہ گنڈے پڑھ کے پھونکے جاتے تھے، اب کیا پھونکا جاتا تھا، کیا پڑھا جاتا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو سورہ فلق کیا ہے؟ سورہ فلق جادو ہے، یعنی جادو سے مراد کیا ہے کہ سورہ فلق میں رسول اکرم یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ معصوم ہستی کہ جو کائنات کے جو ہے، جس کو کہیں کہ جن کے صدقے میں خلق ہوئی ہے اور کائنات کے وارثین میں سے ہیں، اور ان پہ جو رسالت کا اختتام ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جادو کی حقیقت ہے۔ سورہ فلق میں جو ہے وہ عرب کی عورتوں سے جو پناہ مانگ رہے ہیں لوگوں کے لیے، بتانے کے لیے، کیونکہ رسول پہ جادو اثر نہیں کر سکتا ایسی ہستیوں پہ، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جادو ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں اگر قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پہ جادو اور اس طرح کے معاملات موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کا دربار، اور وہاں ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی اہانت کرنے کے لیے بلایا گیا، اور وہاں جادوگر کو بلایا گیا، جن میں سامری جادوگر ایک بہت مشہور جادوگر تھا، اس کو عرب کا بہت بڑا مشہور جادوگر، کہ یہ جو اللہ کا جو بندہ ہے، جو پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے، جو نبی کہتا ہے، اس کی تذلیل کی جائے، اس کے لیے اس نے اپنے دربار میں جادوگروں کو بلایا، اور یہ قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ اور سامری جادوگر نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس نے جو ہے اژدہے جو ہے وہ ان کے اوپر چھوڑے، کہ آیا کہ اگر یہ واقعی میں اللہ کا نبی ہے تو یہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس طرح کا اس کو جادو تھا، جس طرح کے اژدہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، تو اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو اژدہے کھا جاتے، چیڑ پھاڑ دیتے، لیکن حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا موجود تھا جو کہ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، انہوں نے اس عصا کو پھینکا جو کہ تمام اژدھوں کو نگل گیا۔ تو یہ دوسری بات جو کہ کیونکہ دیکھیں قرآن کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، قرآن ایک محکم کتاب ہے، قرآن کے اندر اور بھی جگہوں پہ جو ہے وہ مختلف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جادو سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی اور بھی جگہوں پہ تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو جو ہے موجود ہے، قرآن میں بھی جادو کا تذکرہ ہے، سورہ فلق پوری جادو کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی نا جادو کے بارے میں، آپ نے اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دیا، اور سامری جادوگر واقعی میں مشہور کریکٹر ہے، آج بھی اس کو جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جادو اگر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، کیا عوامل ہیں کہ جو جن پر اثر کرتا ہے یا جن کی وجہ سے اثر کرتا ہے؟ میں اگر اس طرح اس کو ایلیبریٹ کروں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیں جادو کی حقیقت کے بارے میں تو آپ کو 2-3 اشارے دے دیے، قرآن کی آیت سورہ فلق بتا دیا آپ کو، اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک واقعہ اشارہ ہے جو کہ تفسیر میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اس سے ریلیٹ ہے جادو سے۔ اس قوم کے افراد جو ہے خدا نے ان کو اس طرح کا علم دیا تھا کہ وہ ذائچہ بناتے تھے، اور ذائچہ بنا کر وہ بتا دیتے تھے کہ اس وقت کون کہاں ہے، کون کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ وہ اس پہ آگے پہنچے اپنے علم میں کہ انہوں نے آخر میں اس قوم کے افراد میں خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خدا نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ بھائی دیکھو میں اس قوم پہ عذاب نازل کروں گا کیونکہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہی ہے اور اسی انداز سے یہ گناہ کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب یہ کس طرح کے جو ہے وہ ذائچہ اور اس انداز سے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، اسی جگہ جہاں پہ بنی اسرائیل کی وہ قوم موجود تھی، ایک میدان سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، مٹی کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک ڈنڈی سے کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس سے سلام دعا ہوئی، اس سے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میں اپنے علم سے جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور اس انداز سے کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت کس انداز سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے سوال کیا، اچھا یہ بتا سکتے ہو تم کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل بتا سکتا ہوں۔ اس نے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی، بہت دیر تک وہ دیکھتا رہا، حساب کتاب کرتا رہا، تمام چیزیں، آخر میں کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل جو ہیں ان کو میں نے آسمانوں میں ڈھونڈا اپنے علم سے، مجھے آسمان پہ وہ کہیں نہیں ملے، پھر میں نے ان کو زمین پہ ڈھونڈا، مجھے زمین پہ بھی وہ کہیں نہیں ملے، یا آپ جبرائیل ہیں یا میں جبرائیل۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے اپنے علم سے کہ آپ ہی جبرائیل ہیں۔ اس انداز سے جو ہے مختلف، اچھا یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا بچہ اس قوم کا، اس قوم کے بڑے خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے اپنے علم سے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم آسمان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور زمین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس انداز سے جو ہے اس وجہ سے خدا نے جو ہے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ یہ ایک علیحدہ سے بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے کہ یہ کون سے علوم ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں ایسی کہ جن سے دور رہنے کا کہا گیا ہے ان علوم سے، کیونکہ ان کے اندر کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، ان علوم میں تعلیمات کچھ ایسی ہیں کہ دیکھیں علم، آپ کی بات سے جو ہے وہ تھوڑا بات کو اور واضح کروں کہ مختلف قسم کے علوم موجود ہیں، جیسے کہ ہم اگر پڑھتے ہیں ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ آئی ٹی کمپیوٹر کی طرف چلے گئے، ہم جو انجینئرنگ کی طرف چلے گئے، ہم جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی طرف چلے گئے، مختلف جو جس انداز سے جو ہے دنیا میں علوم موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے روحانی علوم موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ روحانی علوم میں جو ہے وہ علم العادات، جس میں عادات کے ذریعے بتایا جاتا ہے شخصیت کا اور چیزوں کا بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس انداز سے جو ہے آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔
یا علم فلکیات ایک علم ہے کہ جو آسمان کا ستاروں کا علم ہے، جس پہ سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے. اسی طریقے سے ایک علم ہوتا ہے علم رمل، علم کیمیا، علم البنایا والمنایا. وہ علم ہے کہ جس میں پہلے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ خدا اپنے خاص بندوں کو علم عطا کرتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ سکس سینس، یا جس کو کہہ لیں کہ بشارت، کہ اس کو پہلے سے چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ 10 سال بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے علم نجوم، علم نجوم میں بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں اپنے علم کے ذریعے ذائچہ بنا کے اس طریقے سے بتائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے علم ید، یہ ہاتھ کا علم، ہمارے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں یہ پوری دنیا ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں. یہ ایک الگ علم ہے. مختلف قسم کے علوم، ایسا علم رکھنے والوں کو پامس بھی کہا جاتا ہے. خامس بھی کہا جاتا ہے، نجومی بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں. لیکن علم نجوم اور علم ید، اس میں فرق ہے. علم نجوم الگ چیز ہے اور یہ ہاتھ کا علم ایک الگ چیز ہے، علم ید کہلاتا ہے. یہ میری معلومات کے مطابق کافی بگ ڈفرینس ہے ان دونوں علوم کے درمیان. یہ بالکل الگ الگ ٹاپکس ہیں جن کو ہمارے یہاں جوڑ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ روحانی طور پہ اگر ہم آئیں تو مختلف اگر انداز میں جادو کی جو ہے حقیقت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کیا